میری خوش قسمتی ہے جناب کہ مجھے آپ جیسے بڑے آدمی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے بڑے نیاز مندانہ انداز میں اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ کرنے میں کسی خاص گرمجوشی کا مظاہرہ نہیں کیا اور اشارے سے مجھے بیٹھ جانے کو کہا۔ اس کے مقابل بیٹھنے سے قبل میں نے اپنے کندھوں سے لٹکتا ہوا ٹیپ ریکارڈر وسطی میز پر رکھا اور اسے آن کر دیا۔ اب جو بھی گفتگو ہوتی وہ ٹیپ ہو جاتی۔ اس کے بعد میں بھی ایک صوفے پر جا بیٹھا اور کیمرہ اتار کر گود میں رکھ لیا۔ یہ دونوں افراد جنہیں تم نے دیکھا یہ میرے باڈی گارڈ ہیں اور تربیت یافتہ کمانڈو ہیں۔ میلینوف نے پہلی بار لب کشائی کی اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجھے خوف زدہ کر دینا چاہتا ہو تاکہ میرا کوئی غلط قسم کا ارادہ ہو بھی تو میری ہمت جواب دے جائے۔ ذاتی تحفظ ہر شخص کی ضرورت ہوتا ہے اور آپ جیسے لوگوں کو تو ظاہر ہے بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھے ہوئے نفیس سگار کیس میں سے ایک سگار نکال کر سلگانے لگا۔ اس نے مجھ سے یہ پوچھنے تک کی زحمت نہیں کی کہ میں تمباکو نوشی کرتا ہوں یا نہیں۔ ہم لوگ صنعتی میدان میں بہت پیچھے ہیں، میں نے کہا، لہٰذا آپ کے اس فیصلے نے کہ یہاں کارسازی کی صنعت قائم کی جائے خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔ میلینوف نے سگار کا کثیف دھواں اگلتے ہوئے ایک بار پھر سر کو اثباتی جنبش دی۔ ترقی پذیر ملکوں کو مدد دینا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ آپ کے نظریات لائق ستائش ہیں۔ اخبارات آپ کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں، مگر کسی کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کا اصل منصوبہ کیا ہے۔ میلینوف سگار کا ایک گہرا کش لیتے لیتے رک گیا اور اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اصل منصوبے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ کاروں کی صنعت میں اس وقت جاپان دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ اب تک کسی نے یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ آپ اس کا مقابلہ کس طرح کریں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ میلینوف نے سکون کی ایک گہری سانس لی ہے اور اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ صنعتی میدان میں جاپان کی بالادستی تشویشناک حدود میں داخل ہو گئی ہے، میلینوف نے کہا، اور اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ جاپان کے میدان میں آنے سے قبل امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی عالمی منڈیوں میں چھائے ہوئے تھے۔ ان ممالک کی مصنوعات آج بھی پائیداری کے معاملے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، مگر جاپان نے پائیداری کو پس پش ڈالا اور اپنی تمام تر توجہ اکنامی پر صرف کر دی۔ یہ وہ معاملہ تھا جس پر کوئی بھی ملک مفاہمت کرنے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جاپان کا مقابلہ کرنا قریب قریب ناممکن ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ باتیں تو سب جانتے ہیں۔ آپ نے خاصی وضاحت سے اس مسئلے پر روشنی ڈالی، مگر کسی نے جاپان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس سوال کے جواب کے لیے بہت زیادہ تفصیل میں جانا پڑے گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس معاملے میں انفرادی طور پر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اجتماعی مسئلہ ہے اور اسے اجتماعی بنیاد پر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ چاہوں کہ سستی مصنوعات تیار کرنے لگوں تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ حکومت اور تمام صنعت کار بھی اس پر تیار نہ ہوں۔ کیا گوٹے ہل میں کاروں کی صنعت لگانے کا فیصلہ جاپان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ایک کڑی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ میلینوف نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن فی الحال اس کی نوعیت تجرباتی ہوگی۔ یہ بتائیں کہ آپ نے اس کام کے لیے گوٹے ہل کو ہی کیوں منتخب کیا؟ ترقی پذیر ممالک تو اور بھی بہت سے ہیں۔ اس سوال کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ میں اگر کہیں اور صنعت لگاتا تو وہاں بھی یہی سوال کیا جا سکتا تھا۔ میرا مطلب ہے گوٹے ہل کو منتخب کرنے کی کوئی خاص وجہ تو ضرور رہی ہوگی۔ سب سے اہم وجہ تو یہ ہے کہ گوٹے ہل اب تک جاپان کی دستے برد سے محفوظ ہے۔ میری کوشش ہے کہ صنعت کاری کے لیے ایسے ہی ممالک کا انتخاب کیا جائے جہاں ابھی جاپان کا عمل دخل نہ ہوا ہو۔ بہت عمدہ جواز ہے مسٹر میلینوف، میں نے کہا۔ میرے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا جسے وہ محسوس نہیں کر سکا، لیکن بعض حلقے اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اصل جواز کچھ اور تو نہیں ہے۔ کاروباری حلقوں میں تو خیال آرائیاں کی ہی جاتی ہیں، کاروباری رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، لوگ باتیں بناتے ہی رہتے ہیں۔ میرا اشارہ کاروباری حلقوں کی طرف نہیں تھا مسٹر میلینوف، میں تو صحافتی حلقوں کی بات کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میلینوف نے چونک کر کہا۔ صحافتی حلقوں میں کس قسم کی خیال آرائیاں ہو رہی ہیں؟ میں تو بڑی پابندی سے اخبارات کا مطالعہ کرتا ہوں، مجھے تو کوئی خیال آرائی نظر نہیں آئی۔ خیال آرائی نہیں ہو رہی مسٹر میلینوف، چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور ان چہمگوئیوں کا اخبارات میں چھپنے والی خبروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میلینوف بے چین نظر آنے لگا۔
میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو۔ اخباری رپورٹر شیطان کے چیلے کہلاتے ہیں۔ میں نے کہا، بعض اوقات ایسی خبریں بھی کھود لاتے ہیں جن کا گمان تک نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے میں اخباری دنیا کے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میلینوف نے غصیلے لہجے میں کہا، بات دور اور قریب رہنے کی نہیں ہے مسٹر میلینوف، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ جن خبروں کو منظر عام پر آنا ہوتا ہے وہ تو آ کر ہی رہتی ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ اخباری رپورٹر صحافی سے زیادہ بلیک میلر ہوتے ہیں، اور بلیک میلرز کا قریب نہ آنا ہی بہتر ہوتا ہے، اسی لیے میں انٹرویو تک دینے سے گریز کرتا ہوں۔ میں تو آپ کو ایک دانش مند شخص سمجھتا تھا، لیکن آپ تو بہت عام سطح کی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ہم لوگوں کو بلیک میلر کہہ رہے ہیں، جبکہ در حقیقت ہم لوگوں سے تعاون کرتے ہیں۔ بہت معمولی معاوضوں کی عوض ہم ایسی خبریں شائع ہونے سے روک دیتے ہیں جن کی اشاعت سے شخص مطلوبہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہم تو آپ لوگوں کے خادم ہیں جناب، مگر معلوم نہیں کیوں ہمیں غلط سمجھا جاتا ہے۔ میں محض اس لیے انٹرویو دینے پر آمادہ ہو گیا تھا کہ شاید تم کسی قدر مختلف آدمی ثابت ہو، مگر تم بھی روایتی صحافت کے پیروکار نکلے۔ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں مسٹر میلینوف۔ یہاں کوئی روایتی صحافت نہیں ہو رہی، نہ ہی انقلابی صحافت ہو رہی ہے۔ یہ تو صحافت برائے تعاون کہلائے گی، جیسے آپ تجارت برائے امارت کرتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے مسٹر میلینوف کہ لوگ ایک صحافی سے دیانتداری کی توقع کرتے ہیں۔ صحافی دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے درست خبر چھاپ دے تو اسے نشانہ بنایا جائے، اور تعاون کرتے ہوئے خبریں چھاپے تو بلیک میلر کہلائے۔ حالانکہ یہ تعاون دو طرفہ ہوتا ہے، ہم تو فقط پیشکش کرتے ہیں۔ اگر متعلقہ شخص کا دامن صاف ہو تو وہ کیوں ہم سے تعاون کرنے لگا؟ پھر صحافی ہی کیوں متعاون ہوتا ہے؟ دوسری پارٹی کو بھی اتنا ہی برا کہنا چاہیے جتنا صحافی کہلاتا ہے۔ تم یہاں انٹرویو کرنے آئے ہو یا اپنے پیشے کی وکالت کرنے؟ میلینوف نے غصیلے لہجے میں کہا، میں مصروف آدمی ہوں، میرے پاس ان فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے۔ وقت تو نکالا جاتا ہے مسٹر نوف، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آدمی اپنی بقا کی جدوجہد کرتے ہوئے پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ میرا لہجہ ایسا نہیں تھا جسے بآسانی نظر انداز کر دیا جاتا، اس میں خفیف سی دھمکی بھی پوشیدہ تھی، لیکن میلینوف پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ تمہیں کوئی بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، میلینوف نے بے رخی سے کہا۔ میرا خیال ہے تمہاری آج کی محنت رائے گاہ ہی جائے گی۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ صحافتی حلقوں میں بہت سی چہ مگویاں ہو رہی ہیں، مگر تم اس پر توجہ نہیں دے رہے ہو میلینوف۔ کل یہ ہوگا کہ تم اسے اہمیت دینے لگو گے، مگر اس وقت تک بات بہت آگے جا چکی ہوگی۔ تم ہوا میں تیر چلا رہے ہو۔ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو مجھے بتائے، میں اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں کہ غلط فہمی رفع کر دوں۔ ہم لوگ غلط فہمیوں میں نہیں مبتلا ہوتے، ہم خبریں کھود کر نکالتے ہیں اور پھر ان میں سے قابل فروخت خبریں علیحدہ کر لیتے ہیں۔ بات بن جاتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، بصورت دیگر ہم ثبوت بہم پہنچاتے ہیں، اور اگر ایک بار ثبوت فراہم ہو جائے تو پھر خبر کی قیمت کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے۔ انتہا ہو چکی مسٹر راجر، میلینوف نے بنا کر کہا۔ اب تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ مجھے اپنے لوگوں کو زحمت دینا پڑے گی۔ میں اگر دفع ہو گیا مسٹر میلینوف تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو آج چہ مگویاں کر رہے ہیں ان کی زبانیں بند رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ بات اس سے بھی آگے بڑھ جائے، کسی کے ہاتھ کہیں سے کوئی ثبوت لگ جائے۔ تمہارے کام کرنے کا انداز انتہائی گھٹیا ہے، تم بغیر کسی خبر کے دوسروں کو بلیک میل کرنے کے عادی معلوم ہوتے ہو۔ یہاں کے لوگ بہت سر پھرے ہیں مسٹر میلینوف، ابھی حال ہی کی بات ہے، انہوں نے کسی کو نہیں بخشا، حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے جن کا ایگل سے تعلق ثابت ہو گیا تھا۔ میلینوف کے ہاتھ سے سگار گرتے گرتے بچا۔ وہ جس انداز میں چونکا تھا اس سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ جونز نے اس کے بارے میں غلط نہیں کہا تھا، اور مجھے اس تصدیق کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے تو اسے اسی وقت پہچان لیا تھا جب اس نے پہلی بار لب کشائی کی تھی۔ یہ وہی آواز تھی جو میں نے S1 کے منہ سے سنی تھی۔ اس وقت میں نے اسے نقاب میں دیکھا تھا، اس لیے پہچان نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی آواز تو پہچان سکتا تھا۔ وہ ایک بزنس مین تھا، آواز بدلنے کے فن سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، اسی لیے مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس بکواس کا کیا مطلب ہے؟ میلینوف نے مشتعل ہو کر کہا۔ اس ملک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے کیا معلوم کہ ایگلز کیا بلا ہے۔ چہ مگویاں کرنے والوں کا خیال ہے کہ اس بلا خیزی کی پشت پر جو لوگ ہیں ان میں سے ایک تم بھی ہو۔ میلینوف نے پھر کچھ نہیں کہا۔ اس نے تالی بجائی تھی، جس کے جواب میں اس کے دونوں کمانڈوز کمرے میں آ گئے تھے۔
میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے مجھے جو قیمتی وقت دیا اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں نے ٹیپ ریکارڈر اٹھاتے ہوئے کہا۔ بہت جلد ہم اس انٹرویو کو چھاپنے کی کوشش کریں گے۔ میلینوف کچھ نہیں بولا اور میں جلدی سے اس کے کمرے سے نکل آیا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میلینوف نے نہ تو مجھے روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس نے اپنے باڈی گارڈ سے کچھ کہا۔ کمرے سے باہر راہداری میں چند افراد ادھر ادھر کھڑے دکھائی دیے۔ وہ یہاں کی نگراں تھے۔ ان میں سے کسی نے مجھ سے تعارض نہیں کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہی لوگ کچھ دیر بعد میرے دشمنوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ جو باتیں میں میلینوف سے کر کے آیا تھا اس کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ مجھے آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ یہاں مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اور کہتے بھی کیسے کہ میں ایک اخبار کی طرف سے آیا تھا، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں درمیانی رفتار سے چلتا ہوا کوریڈور کے سرے تک آیا اور پھر لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ میلینوف کے آدمیوں کی عمل داری اپنے فلورز کی حد تک ہی ہے۔ سیڑھیوں پر پہنچتے ہی میرے پیروں میں گویا پر لگ گئے۔ مجھے نچلی منزل تک ہی تو جانا تھا اور اس کے برابر والے دونوں کمرے میں پہلے ہی بک کرا چکا تھا۔ میں نے نہ صرف کمرے بک کرائے تھے بلکہ اس وقت ان کمروں میں تہذیب، مالکم ایکس، بڈ، ڈیوڈ ریان اور کلارا بھی موجود تھے۔ مجھے صرف اس بات کی فکر تھی کہ کوئی مجھے اس فلور پر آتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ اوپر جاتے وقت تو میں نے خاص طور پر احتیاط کی تھی۔ خوش قسمتی سے مجھے راستے میں کوئی نہیں ملا اور میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں اس وقت وہ چاروں جمع تھے۔ بڈ کے کانوں پر ہیڈ فون چڑھا ہوا تھا اور وہ کمرے کے کونے میں موجود میز پر رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈ پر جھکا ہوا تھا۔ میری کمرے میں آمد پر اس نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میرے مشن کا پہلا مرحلہ بڑی کامیابی سے تکمیل تک پہنچ گیا دوستو، میں نے ٹیپ ریکارڈر اور کیمرہ کاندھے سے اتارتے ہوئے کہا۔ میری بات درست ثابت ہوئی نا؟ کلارا نے کہا۔ جونز نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ میلینوف قطعی غیر متعلق آدمی ہے۔ ایگل سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ان چاروں نے میری گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا ہوگا۔ جانے سے قبل میں نے ہدایت کر دی تھی کہ جب تک میں میلینوف کے پاس موجود ہوں صرف میری گفتگو سنی جائے۔ یہ گفتگو میرے کیمرے میں نصب ایک چھوٹا سا FM مائکرو فون نشر کر رہا تھا جسے اس کمرے میں موجود ریڈیو ٹیپ ریکارڈر پر سنا جا رہا تھا۔ کیمرے میں نصب مائکرو فون میں میلینوف کے کمرے میں ہی چھوڑ آیا تھا اور بڈ نے میری ہدایت کے موجب میرے وہاں سے روانہ ہوتے ہی ریکارڈنگ شروع کر دی تھی۔ میں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میرے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد کی گفتگو ڈیوڈ اور کلارا میں سے کسی کو اس وقت تک نہ سننے دی جائے جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ یہ اندازہ تم نے کیسے لگا لیا ڈیئر کلارا؟ میں نے بڑے خوشگوار موڈ میں کہا۔ میری رائے تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ تم تو پہلے ہی سے طے کر چکے ہو کہ جونز کی دی ہوئی اطلاع درست ہے، لہٰذا میلینوف کے اعتراف نہ کرنے کے باوجود بھی تم اس بات پر مصر ہو کہ وہی S1 ہے۔ اگر وہ اعتراف کر لیتا تو دنیا کا سب سے بڑا گدھا کہلاتا۔ میرے بجائے تہذیب نے جواب دیا۔ اب بھی میری رائے بدلتے نہ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ میلینوف واقعی S1 ہوگا۔ تو پھر تم کس توقع پر اس کے پاس گئے تھے؟ ڈیوڈ نے حیرت سے کہا۔ یہ بات تو پہلے ہی سوچنے کی تھی۔ ایگلز کے تذکرے پر وہ جس بری طرح چونکا تھا اس سے یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس کا ایگل سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ ہم تو صرف اس کی آواز سن رہے تھے۔ اگر اس کے تاثرات بھی دیکھ رہے ہوتے تو ممکن ہے ہم بھی کوئی رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں ہوتے۔ ڈیوڈ نے کہا۔ صرف ان تاثرات سے یہ کس طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ ایگلز سے متعلق ہے؟ کلارا نے کہا۔ ایگلز ہماری ایک عالمی تنظیم ہے اور یہودی ہونے کے ناطے ممکن ہے میلینوف بھی اس سے کسی حد تک واقفیت رکھتا ہو۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں اس کا چونکنا لازمی امر تھا۔ تم نے اسے ایک ہی مطلب کس طرح نکال لیا؟ معلوم ہوتا ہے تم اسے S1 ثابت نہیں ہونے دو گی۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ میں تو شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ میلینوف S1 نہیں ہے، مگر تم نے میری بات مان کر ہی نہیں دی۔ اب دیکھ لو تم کس مشکل میں پھنس گئے ہو۔ اسے S1 ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کلارا ڈیئر، وہ S1 ہی ہے۔ اس کے چونکنے کو تو چھوڑو، میں اسے اس سے پہلے ہی ذاتی طور پر شناخت کر چکا ہوں۔ کلارا کے ساتھ ساتھ ڈیوڈ بھی چونکا۔ تہذیب نے بھی مجھے حیرت سے دیکھا۔ میری معلومات کے مطابق تو میلینوف سے کبھی تمہارا واسطہ نہیں رہا، تہذیب نے کہا۔ پھر ذاتی طور پر شناخت کر لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ تم بھی سن لو کلارا، اس سے تمہیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ میں نے تمہیں 5 سپر ایگلز کی قومیتوں سے کس طرح آگاہ کیا تھا۔ جزیرہ مرگ پر ان 5 سے میرا تعارف کرایا گیا تھا۔ 5 افراد اپنی مخصوص نقابیں لگائے ہوئے تھے جن پر ان کے نمبر تحریر ہوتے ہیں۔ میں نے ان کی صرف آوازیں ہی سنی تھیں جو میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔
اور میلینوف کی آواز اور S1 کی آواز میں فرق نہیں ہے۔ کلارا حیرت سے اچھل پڑی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے سنسناتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو اور کیا غلط کہیں گے؟ ڈیوڈ بولا۔ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ علی صاحب نے اگر جونز کی بات پر یقین کیا ہے تو ایسے ہی نہیں کیا ہوگا۔ اگر وہ غیر متعلق آدمی ہے تب تو کوئی حرج نہیں، کلارا نے کہا، لیکن اگر وہ واقعی S1 ہے تو تمہیں اس کے منہ پر ایگلز کا تذکرہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں؟ میں نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ یہ بات وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کے اور ایگلز کے تعلق سے باخبر ہو جائے؟ یہ قطعی محمل بات ہے۔ میں نے کہا، ایک وہی کیا پوری تنظیم میری دشمن ہے؟ چلو ٹھیک ہے، کلارا نے کہا، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، لیکن یہ بھی تو ہے کہ تم اسے بے خبری میں چھاپ سکتے تھے۔ اب وہ ہوشیار ہو گیا، اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہو جائے گا۔ تم ہوشیار ہونے کی بات کر رہی ہو، یہاں تو کھیل ہی اور شروع ہو چکا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں تھا؟ میلینوف اگر مجھے کوئی نقصان پہنچاتا تو اسے خطرہ تھا کہ یہ بات لازماً اخبار والوں کے علم میں آ جائے گی، لہٰذا وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ دوسری طرف میں ہوں، میں اسے نہ اس وقت نقصان پہنچا سکتا تھا نہ اب ایسا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو حکومت اس میں ملوث ہو جائے گی، اور میں یہ کسی قیمت پر گوارا نہیں کر سکتا کہ جنرل ٹیریس کسی مشکل میں مبتلا ہو۔ لہٰذا اب جب تک وہ گوٹے ہل میں موجود رہے میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں تم بتاؤ کیا رہا؟ میں نے برڈ کو ہیڈ فون اتارتے دیکھ کر اس سے سوال کیا، اور وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے ہچکچاہٹ آمیز انداز میں ڈیوڈ اور کلارا کی طرف دیکھنے لگا۔ اب ان سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں رہی، جو بات بھی ہے بلا جھجک بتاؤ۔ تمہارے وہاں سے نکلتے ہی میلینوف نے کیرولین کو طلب کیا تھا۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں ریکارڈنگ سنواؤں؟ نہیں، ریکارڈنگ سنوانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے الفاظ میں مختصراً بتا دو۔ میلینوف نے کیرولین سے کہا کہ اس اخباری رپورٹر کو جو ابھی اس کے کمرے سے نکل کر گیا ہے کوئی حادثہ پیش آ جانا چاہیے۔ میلینوف کے اس حکم پر کیرولین اس کے کمرے سے چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد اس نے آ کر بتایا کہ وہ متعلقہ لوگوں سے کہہ آئی ہے راجر کسی حادثے میں مارا جائے گا۔ اس نے میلینوف سے اس حکم کی وجہ پوچھی، جس پر میلینوف نے کہا کہ کسی طرح یہ اخباری رپورٹر اس بات سے آگاہ ہو گیا ہے کہ اس کے اور ایگلز کے درمیان کوئی تعلق ہے۔ قبل اس کے کہ وہ اس راز سے کسی اور کو آگاہ کرے اسے ہلاک ہو جانا چاہیے۔ اس اطلاع پر کیرولین نے حیرت کا اظہار کیا۔ پھر ابھی میلینوف تک یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ راجر نامی رپورٹر ہاتھ نہیں آ سکا، نہ کسی نے اسے ہوٹل میں داخل ہوتے دیکھا اور نہ باہر نکلتے دیکھا گیا۔ سن لیا تم نے؟ میں نے کلارا کی طرف دیکھا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ میلینوف ہی ہمارا مطلوبہ شخص ہے۔ یقین تو پہلے ہی آ گیا تھا، اب یہ یقین اور زیادہ پختہ ہو گیا، کلارا نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگلز کے ڈھانچے میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اور سنو چیف، برڈ نے کہا، اس کے آدمی بہت تیز ہیں۔ انہوں نے متعلقہ اخبار کے دفتر سے راجر کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ انہیں وہاں سے کیا جواب ملا ہوگا اور اس پر ان کا کیا رد عمل ہوا ہوگا۔ میں بخوبی اندازہ کر سکتا تھا کہ اس اطلاع پر میلینوف حواس باختہ ہو گیا ہوگا اور اس نے اپنی تمام مصروفیات منسوخ کر دی ہوں گی۔ اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہوگا۔ سیکیورٹی کے آدمیوں کو نااہل قرار دیا جا رہا ہوگا۔ ایک جعلی اخبار نویس کا اس تک رسائی حاصل کر لینا اس کے عملے کی نااہلی کی کھلی دلیل تھا۔ تم نے تو ایگلز کو ہوا بنا رکھا تھا۔ میں نے کلارا سے کہا، تم اس بات کے بھی سخت خلاف تھیں کہ ایگلز سے تصادم کا خطرہ مول لیا جائے۔ اب کیا خیال ہے؟ سپر ایگلز تک ہماری زد پر ہیں۔ میں نے جو باتیں بھی کی تھیں ایڈم ڈی فلوک سے کی تھی، کلارا نے مسکرا کر کہا۔ اس وقت مجھے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ جس شخص سے میں یہ باتیں کر رہی ہوں وہ اصل میں ایگلز سے بھی بڑا ہوا ہے، لیکن تمہارا یہ اندازہ بہرحال تھا غلط، ڈیوڈ ریان بولا۔ اس لیے کہ اب میلینوف اس واقعے کی اطلاع رینڈل تک پہنچانے کی کوشش کرے گا تو کیا اب اسے اتنا بھی حق نہیں؟ میں نے ہنس کر کہا، اچھا ہے وہ اپنے حمایتیوں کو بھی آواز دے کر دیکھ لے۔ رینڈل تو اس وقت خود اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا، کلارا نے کہا۔ گوٹے ہل اور اس کے بعد شی گورائے میں ہونے والے ایگلز کے نقصانات کے بعد وہ چھپا چھپا پھر رہا ہوگا۔ وہ چھپا چھپا نہیں پھر رہا ہوگا بلکہ میری گات میں ہوگا۔ میرے ہاتھوں سے جس قدر نقصانات پہنچے ہیں اس کے بعد وہ نچلا نہیں بیٹھ سکتا۔